السلام علیکم. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈو لیسن نمبر 7. اور لیسن نمبر 7 میں ہم آلریڈی ہمیں یہ پتہ ہے کہ دو زبر دو زیر دو پیش ان کی ساؤنڈ بناتے ہیں، اور ہم اس کی ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ بہت ایک ایزی سا کانسیپٹ ہے. اگر دو زبر آ جائیں گی تا کے اوپر تو تن تین تن سن سن سن، ٹھیک ہے. لیکن ہم جو نیکسٹ ایک بات کے اوپر جائیں گے وہ بہت ایک امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اندر بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں. ایون یہ ہمارے پہلے کلمے میں بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ جو شد کی جب ہم شد کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے زور سے پڑھنا ہوتا ہے. اچھا، اب اگر شد کے ساتھ اگر دو زبر یا دو زیر یا دو پیش آ جائے، ٹھیک ہے، جس کو ہم یعنی اس کو ہم تنوین کہتے ہیں، رائٹ، اس کو تنوین کہتے ہیں، اور یہ جو ہے ہمارا شد ہے. تو جو شد ہے وہ تنوین کے جو ن کی ساؤنڈ آتی ہے نا اس کو کینسل کر دے گا. اب وہ کیسے ہوگا؟ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ نے شد اور تنوین کو ملا کے پڑھنا ہے، دو زبر بھی ہو سکتا ہے، دو زیر بھی ہے اور دو پیش بھی ہے. جب ہم نے تنوین اور شد کو ملانا ہے تو جو تنوین کے اندر این کی ساؤنڈ، نون کی ساؤنڈ آتی ہے، وہ کینسل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہے، اور یہ بہت کامن مسٹیک ہے اور یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں ذرا دھیان سے. تنوین کے ساتھ اب میں شد کو جوڑوں گی، جیسے وسطن، وسطن، اور پھر یہ آ گیا لتکونو، لتکونو، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آ گیا ہے شد، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ دو زبر یعنی کہ تنوین اور شد یہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو نون کی ساؤنڈ ہم نے نہیں بولنی. اگر میں اس کو ہٹا لوں تو یہ ہے وسطن، رائٹ، اور یہ ہے لتکونو. لیکن جب ہم نے ان کو اکٹھے پڑھنا ہے تو وسطن میں جو نون کی ساؤنڈ ہے وہ کینسل ہو جائے گی، اور ہم اس تنوین کو صرف زبر کر دیں گے. کیونکہ دو زبر ہیں تو ہم اس کو ایک زبر کر دیں گے، دو زیر ہوگا تو ہم اس کو ایک زیر، دو پیش ہوں گے تو ہم اس کو ایک پیش کر دیں گے. اب ہم اس کو وسطن لتکونو نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہم اس کو پڑھیں گے وسطن لتکونو، ٹھیک ہے. اب کوئی ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں. یاد رہے کہ اگر تنوین اور شد اکٹھے آ جائیں تو ہم نون کی ساؤنڈ اس کے اندر نہیں پڑھتے ہیں. اب جیسے یہ بہت ایک کامن ورڈ ہے پورے قرآن میں اور بہت دفعہ آتا ہے. اب اٹ سیلف اٹس غفورن، اور اٹ سیلف اٹس رحیم، غفورن رحیم، رائٹ. لیکن سم ٹائمز یہ اکٹھے آ جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے غفورن اور ایسے رحیم، ٹھیک ہے. جب ہم نے اس کو اکٹھے ملا کے پڑھنا ہے تو یہ اب دیکھیں کہ شد اور تنوین اکٹھی آ گئی ہیں، تو اب ہم نے غفورن رحیم نہیں پڑھنا، اب ہم ن کی ساؤنڈ ہٹا دیں گے. اور ن کی ساؤنڈ ہٹانے کے لیے اسپیلنگ میں یہی رہے گا، جب لکھنے میں یہی رہے گا، لیکن جب ہم نے پڑھنا ہے تو ہم نے دو پیش کی بجائے ایک پیش کر دینی ہے، اور وہ ہو جائے گا غفور الرحیم، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم جو کلمے میں دیکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اب آئے گا محمد رسول اللہ، محمد دن، ایکچولی اٹس محمدن، رائٹ. لیکن جب ہم اس کو رسول اللہ کے ساتھ کریں گے تو یہاں پہ شد ہے، تو ہم اس کو محمدن رسول اللہ نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ تنوین اور شد اکٹھے آ گئی ہے اور ہم اس کے اندر ن کی ساؤنڈ نہیں لا سکتے. محمدن رسول اللہ نہیں کہیں گے، محمد الرسول اللہ. تو یہ ایک بہت جو ہے
کامن ایک مسٹیک ہے. اگر واو کے اوپر یا کے اوپر شد آ جائے گی تو پھر ہم کیسے پڑھیں گے وہ ہم دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھیں منادین ینادی, اٹس اوکے منادین, اور یہاں پہ ہم کہیں گے ینادی. ینادی واٹ از اٹ؟ ینادی. منادین ینادی. اگر اب یا کے اوپر شد آ گئی ہے, ٹھیک ہے, اور تنوین آ گئی ہے اسی طرح, لیکن لیٹر یا ہو یا پھر واو ہو, یس واو, اگر یا واو کے اوپر شد ہو تو پھر بھی ہم ایک ہی زبر پڑھیں گے, لیکن غننے کی آواز آئے گی. پھر ہم منادی ینادی نہیں کہیں گے, ہم تھوڑی سی ناک سے آواز نکالیں گے اور ہم کہیں گے منادی ینادی. ییں, جب ہم ییں کہیں گے تو ہماری ناک میں سے آواز آئے گی, لیکن یہ صرف یا اور واو کے کیس میں ہے. منادی ینادی, فوراً سے ہم وہاں پہ رکیں گے, ناک سے آواز نکالیں گے تو ہم پڑھیں گے منادی ینادی. لیکن جب ہم نے غفور الرحیم پڑھا تھا تو ہم نے غفور ایسے نہیں پڑھا, رائٹ, ہم کہیں گے غفور الرحیم. اگر اب ہم واو کے ساتھ بھی دیکھیں, ظلمن, اور پھر اگر ہم بزورا تو ہم کہیں گے ظلموں. اب دیکھیں آواز آ رہی ہے غننے کی, ظلموں, ایک ناک سے آواز نکلنے کو غنہ کہتے ہیں, تو یہ آئے گا ظلموں وزورا. لیکن یہ غننے کی جو آواز ہے, اگین ہم نے ظلمن وزورا نہیں کہنا کیونکہ شد اور تنوین اکٹھی ہو گئی ہے. لیکن اگر شد جو ہے وہ واو یا نون کے یا کے اوپر آئے, سوری واو یا کے اوپر آئے تو ہم نے غنہ کرنا ہے, اور پچھلا جو رول ہے وہ سیم رہے گا, ظلموں وزورا منادی ینادی. لیکن غفور رحیم نہیں کہیں گے, پھر ہم کہیں گے غفور الرحیم. وسطا لتکونی نہیں کہیں گے, ہم کہیں گے وسطا لتکونو, کہ لام کے اوپر آگر آ گیا. اب میں ایک کالم بنا کے تو سارے لکھتی ہوں تاکہ ایک دفعہ دوبارہ واضح ہو جائے. جیسے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ, جیسے اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے تو وسطا لتکونو, ٹھیک ہے, یہاں پہ جو شد آ رہی ہے وہ لام کے اوپر آ رہی ہے. اگر میں اس کو ایسے کروں تو یہ لام کے اوپر شد ہے. دیکھیں کہ شد ہمارے پاس یہاں پہ ہر کسی کے اوپر ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی شد اور تنوین ہے, یہاں پہ بھی شد اور تنوین ہے, یہاں پہ بھی شد اور تنوین ہے, اور یہاں پہ بھی شد اور تنوین ہے. لیکن جب ہمارے پاس واو اور یا کے اوپر شد ہوگی تو ہم نے رول سیم رکھنا ہے, نون نہیں پڑھنا تنوین کا, لیکن غننے کی آواز نکالنی ہے, منادی ینادی ظلموں وزورا. لیکن یہاں پہ وسطا نہیں کہنا, وسطا لتکونو, اور یہ غفور الرحیم. تو یہاں پہ بھی ہم نے غفور رحیم نہیں پڑھا, یہاں پہ بھی ہم نے وسطا لتکونو نہیں پڑھا, لیکن ہم نے غنہ بھی نہیں کیا کیونکہ یہاں پہ نہ واو کے اوپر شد ہے نہ یا کے اوپر شد ہے, یہاں پہ بھی نہ واو کے اوپر شد ہے نہ یا کے اوپر شد ہے. تو وسطا لتکونو غفور الرحیم منادی ینادی ظلموں وزورا. تو اس طرح کی آپ ڈفرینٹ آیات نکال سکتے ہیں قرآن سے, اور ان کی پریکٹس کروا سکتے ہیں. ڈھونڈ کے قرآن سے پریکٹس کروائیں. قاعدے کو, قرآن کو تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن اگر یہ رولز اس طرح سمجھا کے پڑھائے جائیں گے تو بچوں کو زیادہ سمجھ آئے گی. ورنہ ایک دم سے کوئی ورڈ آ جاتا ہے اور اگر ہم بچوں کو بتا دیں کہ نہیں اس کو ایسے پڑھنا ہے تو بچوں کو اس طرح سمجھ نہیں آتی ہے. اس میں ایک اور چیز یہ بھی آ جائے گی کہ بعض دفعہ شد ہوگی اور تنوین نہیں ہوگی, لیکن نون ہوگا اور نون کے اوپر جزم ہوگا, تو اگین ہم نے نون کی ساؤنڈ کو کینسل کر دینا. وہ کیسے؟ اب جس طرح من اور پھر یہاں پہ آ گیا یتوفا, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ
یہ من ہے اور یہ یتوفا ہے، رائٹ. تو ہم نے یہاں پہ من یتوفا، من یتوفا، لیکن یہاں پہ شد آتی ہے قرآن میں. یہ سورہ حج کی آیا نمبر 5 ہے. تو یہاں پہ اب دیکھیں تنوین نہیں ہے لیکن نون کی ساؤنڈ ہے، تو ہم نے اس کو من یتوفا پڑھنا ہے. تو یہ میں آپ کو اسی لیے سٹارٹ میں نہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ اگر میں آپ کو صرف نون کا پہلے بتا دیتی اور تنوین کا بعد میں بتاتی تو وہ لگتا کہ صرف تنوین سے مسئلہ ہے یا صرف اس سے مسئلہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم نے شد کو پڑھنا ہے تو ہم نے نون کی ساؤنڈ اس کے ساتھ نہیں لگانی، ٹھیک ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے من یتوفا. اب یہ جو میم کا جو زبر ہے وہ اس کے ساتھ جوائن ہو جائے گا اور یا کے شد کی وجہ سے ہم یہاں پہ من یتوفا غنہ کریں گے. ایکچولی یہاں پہ غنہ نہیں آنا تھا لیکن یہاں پہ غنہ اس نون کی ساؤنڈ کی وجہ سے آیا. تو اگر کوئی اور کسی اور حرف کے اوپر یہاں پہ شد ہوتی تو ہم غنہ بھی نہ کرتے، ہم بس پڑھتے ہم بغیر غننے کے صرف میم کو یہاں سے جوائن کر دیتے. تو یہاں پہ کیونکہ یا کے اوپر شد ہے تو ہم غنہ بھی کریں گے لیکن نون کی ساؤنڈ نہیں بولیں گے. ہم کہیں گے من یتوفا، ہم کہیں گے من یتوفا ومنکم من یرد. اب جو نیکسٹ ورڈ بھی آتا ہے اسی آیت میں وہ ہے من یرد. اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے من، اگر اب ہم دیکھیں تو یہ ہے من اور یہاں پہ ہے آتا ہے یرد اور یہاں پہ شد ہے. تو ہم اس کو کہیں گے من یرد. نون کی ساؤنڈ اگین کینسل، میم کو یا کے ساتھ جوائن کریں گے شد کی وجہ سے، لیکن کیونکہ یا کے اوپر شد ہے اس وجہ سے ہم ناک سے آواز نکالیں گے من یرد. اسی طرح آپ کو یہ تھوڑی سی ڈھونڈنی پڑیں گی ومن یظلم، یہاں پہ یظلم، ٹھیک ہے. ومن یظلم نہیں پڑھیں گے، یا کی جو شد ہے وہ نون کی ساؤنڈ کو کینسل کر رہی ہے لیکن یا کے اوپر شد ہونے کی وجہ سے ہم غنہ کریں گے ومن یظلم مخلقۃ لنبین لکم. اب دیکھیں ہم اس کو مخلقۃ لنبینا نہیں پڑھ سکتے، ہم اس کی تنوین کو کینسل کریں گے شد کی وجہ سے. مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى. اب یہ دیکھیں اب شد آیا ہے لیکن یہاں پہ چاہے جزم تھی لیکن ہم نے شد کے ساتھ نون کی ساؤنڈ نہیں نکالنی ہے. تو بس یہی تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر نہیں سمجھ آئی، اگر آپ بار بار اس لیسن کو دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی. ورنہ اور دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ ساری اگزامپلس نکالیں، اس کو پریکٹس کریں. کہیں پہ بھی اگر آپ کھولیں گے قرآن میں تو آپ کو کہیں نہ کہیں یہ اگزامپل ضرور مل جائے گی، ٹھیک ہے. اور اس کی پھر آپ پریکٹس کریں. اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا ہے اس آیا نمبر کو کہیں پہ بھی جس طرح یوٹیوب وغیرہ میں کہیں سرچ کریں اور اس کی ریسائٹیشن آ جائے گی، اس کو سنیں تو پھر آپ کو بہترین سمجھ آ جائے گی اس بات کی. تو یہ لیسن نمبر 7 تھا. آئی گیس اگر ہم تھوڑا سا بالکل اگر ہم دیکھیں کہ ہم بالکل قاعدہ کر چکیں تو آئی گیس چھوٹے چھوٹے اس طرح کے 2 سے 3 لیسنز اور بنتے ہیں اور انشاءاللہ لیسن نمبر 10 تک یہ قاعدے کے تمام یہ جو قاعدے ہیں قاعدہ پڑھنے کے یا قرآن پڑھنے کے جو تمام قاعدے ہیں وہ انشاءاللہ لیسن نمبر 10 تک کور ہو جائیں گے. تو یہ وہ طریقہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو پڑھانے میں اسپیشلی بہت زیادہ اچھے طریقے سے اور بہت سمپل ورڈنگ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. جب ہم اس طرح ورڈز ڈھونڈتے ہیں اور پھر ہم ان کو پڑھتے ہیں اور پھر ایک لیسن کر کے اس کے مختلف ورڈز ڈھونڈ کے پڑھتے ہیں تو وہ اس کی جو سمجھ ہے وہ اس چیز میں زیادہ ہوتی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوگا. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ملتے ہیں. السلام علیکم.